اور دیکھیں کتنے مراحل ہوتے ہیں جو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور انڈیا نے آئی تھنک بڑا ایل ایڈوائز کیا گیا نریندر مودی کو، جس نے بھی کیا ان کو تو پوچھنا چاہیے تھا بعد میں کہ بھائی اتنی ہزیمت، اتنی ہیوملیشن، انٹرنیشنل ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا. ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان دشمنی کا کارڈ کھیلنے والے بھارتی وزیر اعظم ہم نریندر مودی پہ آ گیا ہوں میں. نریندر مودی کے پلوامہ ڈرامے کی حقیقت دنیا جانتی ہے، اور 14 فروری 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ہونے والے واقعے کی ذمہ داری بھارت نے فوری پاکستان پر عائد کر دی. ایز یوزول پاکستان نے اس وقت بھی اس جھوٹے الزام کی تردید کی تھی، اور اقوام متحدہ میں جو ڈوزز پیش کیا اس میں بھی ساری تفصیلات تحریر کر کے بھارت کی پلوامہ سمیت ہر سازش کو بے نقاب کیا. یہ ہم آلریڈی کر چکے تھے. یہاں تک کہ بھارت کو تحقیقات کی پیشکش تک کی گئی، لیکن بھارت نے تعاون نہیں کیا، یہاں تک کہ بھارت کے جھوٹ کا پول خود بھارت کے اندر کھل گیا. اچھا، اور بھارتی اینکر آپ سب جانتے ہیں ارنب گوسوامی اور انڈین ریسرچ کونسل کے سربراہ پرتھوی داس گپتا کے درمیان واٹس ایپ چیٹ نے پلوامہ ڈرامے کا جو بھانڈا ہے وہ بے نقاب کر دیا تھا، جس کے مطابق پلوامہ حملہ مودی سرکار کو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا تھا. اور جنوری 2022 میں کانگریس رہنما نے انکشاف کیا کہ پلوامہ حملے کی منصوبہ بندی مودی سرکار نے خود کی تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مقبوضہ کشمیر سے جڑے مودی کے عزائم کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے. اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ ان کے ملک کے اندر بیٹھے لوگ، ان کے کانگریس میں بیٹھے لوگ یہ فرما رہے تھے کہ مودی کے کیا ارادے تھے اس کے پیچھے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور برائے قومی سلامتی ڈاکٹر سید محمد علی سے. اور سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے قبل بھی نریندر مودی نے ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر بہت سی چیزیں کی ہیں، بہت سی نیچ حرکتیں کی ہیں. پلوامہ ڈرامہ بھی جو تھا وہ ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے تھا ان کے. تو یہ حقیقت سامنے آئی اور اس کے بعد بھی پھر بھارت جو تھا وہ اپنی ڈٹائی پر ڈٹا رہا. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں ابھی عمر جمال کا بڑا تفصیلی تجزیہ سن رہا تھا. دیکھیں، بنیادی طور پہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی نئی خبر ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلوامہ کے واقعے سے 2 ماہ قبل پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھیں کہ بھارت کوئی بڑے پیمانے پہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا ہے آنے والے الیکشنز میں مودی سرکار کے لیے، اور پاکستان کو عالمی سطح پہ امبیرس کرنا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں جو P5 بڑی طاقتیں ہیں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ممبر ہیں، امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس، ان کے سفراء کو دفتر خارجہ میں انوائٹ کر کے یہ وارن کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسی مستند انٹیلیجنس موجود ہے کہ بھارت اس طرح کا کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 ایٹمی طاقتیں جو کہ نیبرز ہیں ان کے درمیان ایک کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے. تو پاکستان یقینی طور پہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ وارننگ ہم نے عالمی برادری کو پلوامہ کے ڈرامے سے 2 ماہ پہلے دے دی تھی. پہلی بات. دوسری بات، ہماری تینوں افواج، ایئر فورس خصوصاً، لیکن بری افواج اور بحریہ بھی کسی قسم کی بھارتی جارحیت کے لیے پوری طرح تیار تھی. اور جب بھارت نے ایک ناکام حملے کی کوشش کی، جس کی تفصیلات ابھی عمر جمال نے آپ کو بتائیں، اور پھر پاکستان نے نہ صرف ان کی ایئر فورس کو شرمندہ کیا اور عالمی سطح پہ بھی ان کی جو فنی مہارت اور دفاعی استعداد ہے اس کو ایکسپوز کیا، تو ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 3 اور ڈومینز میں بھی ہم نے بھارت کو شکست دی. یہ صرف ایئر کامبیٹ تو ہماری پروفیشنل ایکسیلنس اور پائلٹس کی بہادری، جرت اور مہارت کا ثبوت ہے، لیکن ہم نے ساتھ ہی ساتھ جب ابھینندن صاحب کو گرفتار کیا گیا ان کے طیارے کو مار گرانے کے بعد، تو ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول تھے، انہوں نے اس وقت کے پاکستان کے DGISI جو کہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اس وقت، سید عاصم منیر، جو کہ آج پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ان کو فون کر کے یہ دھمکی دی کہ جناب ابھینندن صاحب کو آپ فوراً چھوڑ دیں، ورنہ ہم پاکستان کے 6 سے 8 شہروں کو نشانہ بنائیں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے فوری طور پہ ان کو یہ بتایا کہ اگر بھارت نے اس قسم کی کسی چیز کا سوچا بھی تو بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں 3 گنا بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور یہ وہ بات ہے
جس کے بعد پاکستان نے ایسکیلیشن ڈومیننس انشور کر کے اس کرائسس کو ڈیفیوز کیا، اور اگلے دن ہم نے پورے استقامت، اعتماد اور ڈیکورم کے مطابق ابھینندن کو سفارتی تقاضوں کے تحت واپس اپنے ملک روانہ کیا۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بیک چینل میں انٹیلیجنس کمیونیکیشن بھی چل رہی تھی، سفارتی سطح پہ بھی ہم دنیا کو اعتماد میں لے رہے تھے، اور ہماری جو ہائر کمانڈ ہے اس کی جو فیصلہ سازی ہے اور پاکستان ایئر فورس پہ جو اس کا اعتماد ہے، یقینی طور پہ پاک فضائیہ نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس کو مشن اور اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان مسٹ بلڈ این ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن، وہ آج بھی ہر چیلنج کے سامنے اس کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، اور کسی بھی میلی آنکھ کو نکالنے اور اس کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید محمد علی ہمارے ساتھ تھے۔ اور بھائی ہم نے تو بھارت کو پیشکش بھی کی تھی کہ آئیں جی تحقیقات کر لیں، انٹرنیشنلی بھی آ کر تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں، مگر بھارت نے راہ فرار اختیار کیا۔